اگر اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اور آپ نے داخل کر دی ہے تو آپ کو نقصان ہے. جیسے کوئی چیز کینسرس ہوتی ہے, کارسینوجینک ہوتی ہے, یہ بھی وہ کینسر ہے. میرے اسلام نے شاہ فرمایا کہ یہ کیا اجمیوں کی جہالت تم نے شروع کر دی. وہ جو اپنے بڑوں کو تقریب دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, تم نے یہ شروع کر دیا. جو آپ کو تو پتا ہے کہ خیر ہے, اس کا اسلام سے تعلق, لوگوں نے سمجھنا ہے کہ یہ مولوی صاحب کرتے تھے تو اسلام کا حصہ ہوگا. اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بینگ اے مسلم, اسپیشلی اف یو آر ریپرزینٹنگ سم سارٹ آف فلاسفی. لڑکی پہ بھی بوجھ ڈالا ہے, لڑکے پہ بھی. ایک دوسرے کو ڈپریس کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں آؤ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. بوجھ ہم نے خود ڈالے ہوئے ہیں رسم و رواجوں کے, اور پھر بار بار آیت انووک کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے تو یہ سہارا نہیں جا رہا. سوچیں سے صحیح. ساحل صاحب, سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رسم بنتی کیسے ہے اور یہ رواج ہوتا کیا ہے؟ اب ایک کوئی سا گروہ لے لیں 2 بندوں کا, اس گروہ کے اندر ڈومیننس کی ایک ہائرارکی ہوتی ہے کہ کون زیادہ ڈومینیٹ کرے گا باقی. جو ڈومینیٹنگ لوگ ہوتے ہیں نا, اس کی وجہ کوئی پیسہ زیادہ کسی کے پاس, کسی کے زیادہ اٹریکشن بیکاز آف ہز پولیٹیکل اسٹیچر ہے, جو بھی وجہ سے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہے باقی کے لوگ, تو ہم ایلیٹ بولتے ہیں. کوئی فائنینشیل ایلیٹ ہے, کوئی پولیٹیکل ایلیٹ ہے, کوئی could be anything, intellectual elite. وہ لوگ دانستہ یا غیر نادانستہ طور پر جو بھی بیہیویئر شو کر رہے ہوتے ہیں, نیچے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا اس ہائرارکی میں, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے اس فلسفے کے اوپر چلنے کا جس کو وہ مانتے ہیں, خواص مانتے ہیں. عوام فلسفے کی سینس تو رکھتی نہیں, اس بلیف کی, اس کاز کی, اس ضابطے کی, تو وہ اس کو ہی ضابطہ مانتے ہیں جس کو خواص اپنے بیہیویئر میں پریکٹس کر رہے ہو. کرتے کرتے ان 100 بندوں کو آپ 1000 سے ضرب دے دیں, ان کی نسلیں بھی, اگلی نسل, ان کو یہ یاد نہیں ہوتا, نہ ہی پتہ ہوتا اگلی نسلوں کو کہ پچھلی نسلوں نے صرف اٹریکٹ ہو کے یہ کام شروع کیا تھا. اور شروع میں وہ تواتر کے ساتھ بیہیویئر ٹو بیہیویئر میمک کرتے ہیں, اور اگلی نسلیں اس کو میمکری سے آگے اپنے ایبسولوٹ فلاسفی کے اندر داخل کر لیتے ہیں. اور اس رسم کو نہ ماننا, فار ایگزامپل مذہبی ہیں تو غیر مذہبی ہو جاتا جی, اور اگر اس رسم پہ چل رہے ہوں گے تو سمجھیں گے کہ ہاں وہ اللہ کے قریب بھی ہو رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس تواتر کو, اس بیہیویئر کے اندر صلاحیت کرنے کو رسم کہتے ہیں, اور رواج اس مومنٹم کو کہتے ہیں جو بار بار ایک کام کیا جا رہا ہے. اصل میں عمومی طور پر وہ کام شروع کرنے کے پیچھے ایک آدمی کا ایک نیچرل بیہیویئر تھا, وہ خود کیجول تھا, اس کو پتہ نہیں تھا, کاشیس نہیں تھا. تو بیسک سینس اور سائنس یہی ہے اس کی. اچھا, بینگ اے مسلم, آپ نے جیسے ابھی بات کی کہ اس کو ریلیجسلی فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو کوئی مثال دیں, اس کو ذرا زیادہ سمپلیفائی کریں کہ کیسے کوئی رسم جو ہے وہ ریلیجس فلاسفی کے ساتھ جو ہے وہ کانٹراسٹ میں آتی ہے؟ ضرور کانٹراسٹ میں, تو چلیں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. واقعی ریلیجس فلاسفی میں داخل کیسے کی جاتی ہے وہ تو آپ کو میں نے بتایا, وہ تو ہمارا ایک ہارمون ہے, ہمارا ایک کیمیکل ہے, جو کہ ٹریگر ہی تب ہوتا ہے کہ جب ہم نے ایک ڈومیننس کی ہائرارکی کو کے اندر اوپر جانا ہو. ہر انسان چاہتا ہے میں بھی لیڈ بنوں, چاہے پیسے بھی اسی لیے اکٹھے کر رہا ہے, جسد بھی اسی لیے کرتا ہے, پاور چاہ رہا ہوتا ہے وہ. تو وہ جتنا زیادہ پریکٹس کرے گا اتنا زیادہ وہ نمایاں ہو کے سامنے آئے گا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, جیسے کوئی بڑا کمرے میں داخل ہو تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, اچھی بات ہے نا, عزت کرنی چاہیے بڑوں کی. یس, آپ بھی ایسے کرتی ہیں, بڑے داخل ہوتے ہیں, ابا جی گھر پہ آ جائیں, والدہ یا وہ استاد آ جائیں کمرے میں, تو آپ کھڑی ہوتی ہیں. somehow you think it's a religious duty that you have to do, ثواب ہوگا. لیکن یہ جو رسم ہے یہ نقصان تو نہیں کر رہی نا کسی کا؟ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایسے ریت رواج قائم کر لیتے ہیں جو نقصان کا باعث, ایک اسپیسیفک کمیونٹی میں نقصان کا باعث بننا شروع ہو جاتے ہیں. اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں نا, وہ آپ کی نفسیات کے اور جسم کے فائدے کے لیے. اگر اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اور آپ نے داخل کر دی ہے تو وہ آپ کو نقصان ہے. جیسے کوئی چیز کینسرس ہوتی ہے, کارسینوجینک ہوتی ہے, یہ بھی وہ کینسر ہے سر. اسی لیے تو اسلام نے آگے پرانی نسلوں کو ڈیلیٹ کرایا تھا کہ ختم کرو اس ساری کہانی, یہ کیا شروع کی ہوئی ہے. اللہ کو پتا ہے جس نے مشین بنائی ہے کہ کیا کام کب کرنا ہے کیا نہیں. اب آپ فار ایگزامپل اسی مثال کو لے لیں, میں کمرے میں داخل ہوں اور لوگ کھڑے نہ ہوں اور مجھے برا لگے تو میرے اندر کبر ہے. تو میں آپ سوچیں سی کہ اگر کوئی کہنا یہ نقصان تو نہیں ہو رہا, کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک بندے کو متکبر کر رہے ہو,
کبر کے کتنے نقصان ہیں پتہ ہے نا آپ کو. ایک متکبر آدمی کمرے میں داخل ہو جائے بلڈوز کر کے رکھ دے گا, سونے گا ہی نہیں. تو بیسک نارسسزم کی بنا پڑ رہی ہے, ہر چیز اس کو پرووک کروا رہے ہیں کہ ہاں نہیں تو بہتر ہے, تو مطلب اس کی وہ والی تکریم جو کہ اسلام نے شدت سے منع کی ہے. نبی اسلام کمرے میں داخل ہوئے, علیل تھے, چھڑی تھی ہاتھ میں. صحابہ نے دیکھا کہ نبی اسلام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کھڑے ہو گئے, ورنہ صحابی کبھی نہیں کھڑے ہوئے نبی اسلام کے لیے. اس کی مثال کیا ہے, میں آپ کو حضرت انس سے مروی حدیث سنا رہا ہوں, 2 الگ الگ حدیث ہیں, ویسے آپ کو ایک بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا ہو. دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی یہ بات سن کے نا اصل میں عوام کی, یہ کیا بات کی آپ نے. نبی اسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا اجمیوں کی جہالت تم نے شروع کر دی. وہ جو اپنے بڑوں کو تقریب دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, تم نے یہ شروع کر دیا. اگر یہ بات نقصان نہ دیتی تو نبی اسلام منع نہ کرتے. ٹھیک ہے, اب آپ سب کے ذہن میں مجھے پتا ہے کیا سوال آ رہا کہ یہ تو حضرت فاطمہ کے لیے نبی اسلام کھڑے ہو جاتے تھے, تو حضرت فاطمہ آپ کے کمرے میں داخل ہوں آپ بھی کھڑے ہو جائیں. حضرت فاطمہ کے علاوہ کس کے لیے کھڑے ہوئے نبی اسلام؟ آپ مجھے بتائیں, کیا ہر خاتون کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ صرف حضرت فاطمہ کو ایک تخصیص حاصل ہے. یہ زبردستی کی جو تکریم مولوی نے بھی اور کالج کے پروفیسر نے بھی, اسکول کی ٹیچر نے بھی, خاندان کے بڑوں نے بھی زبردستی ڈال دی. یہ رسم ہے, پرانی چلتی آ رہی ہے. میرا نبی, میرا دین اس کو توڑنے کے لیے آیا تھا. آپ خود سوچیں کہ اس کی نقصان دیکھیں آپ, کہ اگر ہر بندہ اپنے سے بڑے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑے کو خراب کریں آپ, اس کو کبر میں ڈال رہے ہیں آپ. اس کے پیچھے نس کیا ہے؟ قیام صرف مسلمان, بینگ مسلم, قیام صرف اللہ کے لیے کریں گے. اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم, نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, انسان کے لیے نہیں کھڑے ہوتے. بس یہ ہے اسلام کا. میں آپ کو مثال دی ہے کہ ہم نے ایک رسم بنا لی ہوئی, یہ ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے اور ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسلام میں کہتا ہے کہ بے ادب بے مراد, یہ ہر مدرسے کے باہر لکھا ہوا ہے, ہر اسکول کے باہر لکھا ہوا ہے. با ادب با نصیب, ادب کرانا ہے دل میں کراؤ. ٹھیک ہے, تو میں وہ اس لیے یہ مثال دی, سمپل کام ہے, ہر کوئی کرتا ہے. ورنہ میں نے کوئی اور رسم بتائی ہوتی نا جو شادیوں پہ ہوتی ہے یا پھر کسی اور جگہ پہ ہوتی, تو لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں کرتا, یا میری شادی نہیں ہوئی مجھے کیا پتا. آپ یہ بچپن سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور دین کا نام لے کے کرتے آ رہے ہیں. پھر رسم و رواج کا اصل یوز کیا ہے؟ مطلب ان کو اگر فالو کرنا چاہیے تو کیوں کرنا چاہیے, یا سرے سے فالو ہی نہ کیا جائے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ ویسے کرے؟ میرا اپنی میری رائے ہے کہ جو چیز آپ کے اوپر کسی بھی لیول کے اوپر بوجھ نہ ڈالتی, وقت نہ لیتی ہو, پیسے نہ لیتی ہو, اور ایسا کوئی کام نہ ہو جس میں اسلام کی روح, اسلام کی کوئی نس کاؤنٹر ہوتی ہو, تو آپ ایسے کر لیں, کیونکہ اس سے کمیونٹی بلڈنگ ہو سکتی ہے. یہاں چلیں. مگر اگر آپ ایسے کام کریں, جو میں نے آپ کو انتہائی بیسک نفسیات میں جا کے کھڑے ہونے کی مثال دی ہے, کہ آپ کی نفسیات پہ افیکٹ آئے گا ہی آئے گا رسم رواج کا. اور آپ تو میں رسم رواج کر لیں گے, میرے پوتے اور آپ کے پوتوں نے اس کو مذہب بنا لینا ہے. مسئلہ مجھے یہ ہے اس بات کا, کیوں بوجھ ڈالتے ہیں اگلی نسلوں کے اوپر؟ انہوں نے اسلام میں داخل کر لینا. اس لیے وہ لوگ جو کہ اسلام کے علمبردار ہیں, علماء کرام ہیں, وہ لوگ جو کہ انٹلیکچوئل ایلیٹس ہیں, سائنس میں ترقی کر رہے ہیں, سوچنے والے, ان لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں بہت کوشش ہو کے اپنے آپ کو منیملسٹک کر رہے ہیں. کوئی ایسی رسم نہ پوری کریں کہ جو آپ کو تو پتا ہے کہ خیر ہے, اس کا اسلام سے تعلق. لوگوں نے سمجھنا ہے کہ یہ مولوی صاحب کرتے تھے تو اسلام کا حصہ ہوگا. اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بینگ اے مسلم, especially if you are representing some sort of philosophy. So it's some level of philosophy, some hierarchical disposition in the hierarchy of dominance. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں بچے کچھ کر رہے ہوں نا, گڑیا کے ساتھ کھیل رہے ہوں یا گھر کھیل رہے ہوں بچے, اور مذہب میں نہیں داخل. بڑے جب کھیلنا شروع ہوتے ہیں نا تو بچوں کے مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں. اور یہی کیا نا, بڑوں نے گھر ہی کھیلا ہے نا اصل میں, تو بچوں نے مذہب بنا لیا گھر بنانا. بچے جب گھر کھیلتے ہیں تو بڑوں کا نہیں مذہب بدلتے, نہ ہی بچوں کے بدلتے. بڑے جب شغل میں بھی وہ کام پریکٹس میں لے آتے ہیں, نیچے ترائیت کرتا ہے کہ بس یہ, اس کے علاوہ تو میں جنت میں اور دوزخ میں چلا جاؤں. اچھا, اب ویسے دیکھا جائے تو جو شخص رسم کو فالو نہیں کرتا اس کے لیے تو زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اس چیز کو نبھانے میں. کوئی بھی وہ کام کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ یہ رسم بنی ہوئی ہے, میں نے اس کو توڑنا ہے اور میں نے اس میں سے نکلنا ہے. اور فار ایگزامپل آپ شادی کی ہی مثال لے لیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے سمپل شادی کرنی ہے, جہیز نہیں لینا یا دیگر رسومات میں نہیں پڑنا.
تو وہ تو ایک جینے مرنے کا مقام ہو جاتا ہے, وہ شخص کر ہی نہیں پا رہا ہوتا وہ کام, اور اس کو پوری اپنی فیملی سے جھگڑا کر کے وہ ایک سٹینڈ لینا پڑتا ہے. تو یہاں پہ مطلب اصل میں وہ ایلیمنٹس کیا ہیں, یہ ڈفرینشیٹ کیسے ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے یہ کام کر لینا چاہیے, اور وہ ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں جو آپ کو فورس کرتے ہیں, کمپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے؟ کہ میں تو جتنا بھی اسلام پڑھا سب کامن سینس کو انووک کرتا ہے. کامن سینس کی باتیں کہ رسمیں کم ہو شادی کی, لڑکی پہ بھی بوجھ ڈالا ہے, لڑکے پہ بھی, ایک دوسرے کو ڈپریس کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں آؤ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. یہ ہے نا شادی, تو پھر تو شادی تباہی ہونی ہے. اس لیول کے سیاسی حربے استعمال ہوتے ہیں, نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, اس کے بعد کہتے ہیں یہ لو بیٹی لے لو, پوری طریقے سے اس کو غصہ دلانے کے بعد بیٹی دے دیتے ہیں اس کو. تو یہ کیا ہے, کامن سینس کے خلاف بات ہے. اس کے لیے اسلام کے لیکچر کی ضرورت نہیں. بینگ اے مسلم یو شوڈ نو, سیرہ پڑھیں, نبی اسلام کی لائف سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام بوجھ اتارنے آیا تھا, بوجھ ڈالنے نہیں. دنیا کی جو 2 نمبر بوجھ ہم نے بنائی, یہ اتارنے آیا تھا. آخرت کا بوجھ ڈالنے آیا تھا اسلام. ایک رسم بتائیں جو پاکستان انڈیا میں ہو, جو آخرت میں ہمیں فائدہ دیتی ہو, بتا دیں. میں کہہ دیتا ہوں ہاں ڈال دو یار اس کو, سوچیں تو صحیح. اب کچھ بھی ایسا نہیں ہے. بینگ اے مسلم یو شوڈ نو دا لائٹسٹ ریلیجن دیٹ وی ہیو. آپ ہندو مت میں جا کے 10 دن گزار کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے کتنا بوجھ ہے. ایسے ایسے کام کرنے پڑیں گے, آپ روح نہیں مطلب جسم پہ بیماری نکل آئے گی آپ کو. مسلمان اصل میں دنیا میں ان ٹرمز آف ہز یہ جو ریچولز ہے, یہ سب سے لائٹسٹ ریلیجن ہے. صرف اللہ کے لیے ہماری رسم. آپ ایک رسم اسلام کی نکالیں جو لوگوں کے لیے, صرف اللہ, جتنی رسمیں ہماری اسلام کی وہ اللہ کے لیے. 5 وقت کھڑے ہو جاؤ, نماز پڑھو, اذانیں دو جا کے, لڑائیاں کرو اللہ کے لیے لڑائی کرو, کپڑے پہنو اللہ کے لیے پہنو, باہر نکلو اللہ کے لیے نکلو, لوگوں سے بات کرو اللہ کے لیے بات کرو, لوگوں سے ماں باپ کی بھی خدمت کرو تو اللہ کے لیے کرو. سوچیں تو صحیح. صرف اور صرف اسلام اسلام کے اندر ساری کی ساری رسمیں صرف اور صرف اللہ کی. ویسے باقی کی ساری رسمیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی تھیں, اپنے بڑے بوڑھوں کے لیے بنائی ہوئی تھی, لوگوں کو اور اپنے آپ کو, اپنے قبیلے کو, اپنے ٹائٹل کو خوش کرنے کے لیے. ٹائٹل کا مطلب ہے اپنی جو بھی آئیڈینٹی بنائی ہے اپنے, کہ میں عورت ذات ہے, میں گجر ہوں, چودھری ہوں, میں پنڈت ہوں, میں جو بھی ہوں, ان کے لیے ایک خاص اس کو انڈاؤمنٹ افیکٹ بولتے ہیں سائیکالوجی میں, وہ پورا کر رہے تھے, اپنا سیروٹونن پورا کر رہے تھے. اسلام میں سیروٹونن صرف اللہ تک پہنچتا, ہمارا ایک ہی الفا ہے, ایک ہی اومیگا ہے. اب تو سکولز میں بھی انکلکیٹ کی جاتی ہے یہ چیز, مختلف ڈیز سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو وہ تو بچوں کی ایک ایجوکیشن کا پارٹ بن گئی ہے وہ چیز. ابھی سب کو پتا ہے کہ خیر انا بھی کیا تو 3 نسلوں بعد برتھ ڈے اسلام میں شامل ہو جائے گی. 3 نسلیں بھی زیادہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی ویلنٹائن ڈے اسلام کا حصہ نہیں, کچھ نسلوں بعد اسلام کا حصہ. اسلام میں نہیں داخل کریں گے, مگر اس کو پریکٹس نہ کرنے سے وہ بوجھ لیں گے کہ جو نماز چھوڑنے کا بوجھ ہوتا ہے. یہ ہے ایموشنالٹی سے میں کہتا ہوں. تو ابھی بھی آپ برتھ ڈے نہ منائیں نا پاکستان میں, دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. اچھا, پھر اس کو ایز آؤٹ کیسے کیا جائے کمیونٹی میں یہ بات؟ اسلام لینے, بس اسلام میں پورے داخل ہو جائے, ہمت کریں, شاباش, ہوتا ہے, کرنے والے کر رہے ہیں. یا اس کے خلاف مسلمان اپنے دین کے لیے موومنٹ کریں رادر دین پاکستان کے کلچر کے لیے, ٹھیک ہے. یہ شادیوں کی رسمیں تو ایک ایونٹ نا کتنی شادیاں کر لیتا ہے ایک انسان کی لائف سائیکل میں شادی کیا 1 2 3 4 ایونٹس, جس نے 4 کرنی ہو, ورنہ ایک ایونٹ ہے نا. بار بار شادی کی رسموں کو ہم کیوں گن رہے ہیں؟ ہزاروں رسمیں ہیں جو ہر بندے نے کئی 100 دفعہ کرنی ہے لائف میں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو آسانی پہنچائیں. بینگ اے مسلم یور رسپانسبلٹی پروپیگیٹ دا ایز ان ہیومن بیہیویئر. لوگ آسانی سے دنیا میں زندہ رہ سکیں. آپ نے کیوں زبردستی کے بوجھے اپنے کندھوں پہ لاتے؟ ہاں, اور ایک اور بات میں آپ کو, اللہ تعالیٰ نے کہنا قرآن پاک میں کہنا میں اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا تیرے اوپر. بوجھ ہم نے خود ڈالے ہوئے ہیں رسم و رواجوں کے, اور پھر بار بار آیت انووک کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے تو یہ سہارا نہیں جا رہا. سوچیں سے صحیح, اللہ نے تو نہیں یہ بوجھ ڈالے ہوئے اوپر. اللہ تعالیٰ یہ آپ کے انکل نے ڈالے ہوئے, ماموں نے ڈالے ہوئے, آپ کے چاچا نے ڈالے ہیں, آپ کی ساس نے ڈالے ہوئے, آپ کے ابو نے ڈالے ہوئے. کچھ تو ایسے ہیں جو آپ آرام سے روک سکتے تھے, مگر آپ نے نہیں روکے تو آپ نے وہ خود ڈالے. ساحل صاحب, ہر کوئی تو بینگ اے مسلم اس طرح سے نہیں سوچ رہا جو آپ ایک سوچ دے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ مذہب آسانیاں پیدا کر رہا ہے تو آپ بھی اس کو فالو کریں. دین تو ہمارا جو ملک ہے اس میں زیادہ تر پرسنٹیج ان لوگوں کی ہے جو ان رسومات کو
بہت زبردست طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ موجود ہیں. جیسے مرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، اس کی اتنی لمبی رسومات ہوتی ہیں اور اس پہ کھانے اتنے زیادہ، پھر اس کے بعد جو مختلف تقاریب ہوتی ہیں وہ اتنی گرینڈ لیول پہ کی جاتی ہیں، پھر ان پہ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں تحفے تحائف دیے جائیں، اور ان کی سیلیبریشنز بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور اس طرح سے تھیمز ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں، مہینوں ان کے خرچے چلتے ہیں. اور کچھ لوگ تو اس کو کر رہے ہیں، لیکن جو نہیں کر پاتے اس پہ ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اور نقصان کیا ہوتا ہے. مذہب میں باقی کی کلچرل رسومات اور کا کوئی فرق نہیں پڑتا. میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور شام کو پارٹی کرتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ، برتھ ڈے کیا، ویلنٹائن ڈے کی، اس سے کیا تعلق ہے میری نماز؟ مذہب تو نہیں افیکٹ ہوتا اس سے. جب تک اسلام کو ہم سسٹم نہیں سمجھیں گے نا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی بتایا، تب تک آپ کو اسلام کا کلچر سمجھ نہیں آئے گا. اسلام میں کوئی ایسی رسم نہیں ہے جو کسی کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو اپنی نشو و نما کی وہ رسم بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ رواج ہے، تواتر کہتے ہیں اس کو. اب رہی بات، جو لوگ پلاسٹک کی یہ رسمیں پوری نہیں کر سکتے، بیسیکلی وہ جاہل ہی ہوتے، جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو ان کی جہالت کا علاج کرنا ضروری ہے. ان کو رسم کے قابل تو نہیں بنانا نا. اگر وہ ڈپریشن میں ہے کہ یار میں اپنے بچے کی برتھ ڈے نہیں منا سکا اور ڈپریشن میں جا رہا ہے، بچہ بھی رو رہا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، اور بیوی کہہ رہی تو صحیح شوہر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں ایک جتنے بیمار ہیں، میاں بھی بیوی بھی. بینگ اے مسلم، اب بیماری کا علاج اسلام نے نکالا تھا. سوچے ذرا، ایک زبردستی کی ایک رسم بنائی، اس کو نہ پورا کرنے کے پیچھے بوجھ ڈال کے ایک دوسرے کو ڈیفالٹر کر دیا کہ بھیا یو آر ناٹ competent enough to fulfill your job as a provider. بھائی پروویژن کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے لیں گے ہم، کہ کیا پرووائڈ کرنے کے لیے میں شوہر کے منصب پہ. نکاح نامے میں اللہ کے نام پہ نکاح سائن کرتے، باقی کا سارا کام گیتا سے آتا ہے. مولوی صاحب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، گیتا، ایک آیت قرآن کی پھر گیتا. یہ ہے نا ہماری شادی، گیتا کے تھرو سارے کے سارے رسمیں ہوں گے، اور پھر اسلام کا ایک 10 منٹ کا خطبہ ہوگا. وہ بھی کہاں ہوتا ہے خطبہ؟ وہ رسم اسلام کی نا کہ پوچھنا ہے لڑکی سے، آپ کی اجازت ہے، اور پھر دوبارہ سے گیتا شروع ہوتی، وہی رسمیں شروع ہوتی. تو آپ اسلام میں آئیں تو وہ ایک ہی رسم ہے. 4 بندے چاہیے. ایک لڑکی کے سامنے آپ نے کہہ دیا کہ ہاں جی، لڑکی نے ان 4 بندوں کے سامنے کہہ دیا یہ بندہ قبول ہے، اور لڑکی نے بھی کہہ دیا. تو بس یہ نکاح یہی ہے، اور تو کوئی نکاح نہیں. تو اب اس کے بعد آپ نے لوگوں کو کھانا، جتنے لوگوں کو بھی آپ جانتے ہیں ان کو بلائیں، کھانا کھا لیں، بس کہانی ختم. وہ بھی اگر ہمیں نہیں کھلا سکتے تو نہ کھلائیں، کوئی فرض نہیں. جو فرض ہے وہ اصل میں اسلام کا تواتر ہے، وہ بیہیویئرل ماڈیفیکیشن ہے انسان کی. ہم نے سمجھ لیا پتہ نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کے اپنے لیے کوئی نماز ہمیں کہا کہ اللہ کو شوق ہے نعوذ باللہ کہ ہم نماز پڑھیں. ہماری نفسیات کو، ہماری باڈی کو، ہماری اس سینٹرل کنفیگریشن کو چینج کرنے کے لیے، دنیا میں آپٹیمائز کرنے کے لیے نماز ہے. ہمارے فائدے کے لیے نماز، ہمارے فائدے کے لیے روزہ، ہمارے فائدے کے لیے حج، ہمارے فائدے کے لیے زکوٰۃ، ہمارے فائدے کے لیے جہاد، ہمارے فائدے کے لیے دعوت. یہ ہے اسلام کے تواتر کام. ہمارے فائدے کے لیے دی شادی تو اللہ نے کہا تھا آسان کر دو.